کے علاوہ اس کا دوسرا نام برات بھی ہے، اور اس میں مومنین صادقین کی توبہ کے قبول ہونے کا معاملہ بھی ملتا ہے، اور مشرکین سے برات کا عمل بھی ملتا ہے۔ واحد صورت ہے جس سے پہلے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی، نہ لکھی جاتی ہے، نہ لکھی گئی ہے۔ کیسا اس کا ہے معاملہ؟ کوئی غلطی سے لکھ دیتا کہ بھائی ساری لکھی ہوئی ہیں، پتہ نہیں شاید بھول ہی نہ گئے، نہیں ایسا نہیں لکھی گئی، آئی نہیں، نقل نہیں ہوئی، نہیں لکھوائی گئی۔ اور ویسے اس کی توجہ یہ بیان کی جاتی ہے اس میں کافروں کو، مشرکین کو دھمکی ہے، لڑائی کا آغاز ہے، تو اس میں کوئی رحمت کے کلمات نہیں ہوں گے۔ برات من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، جن مشرکوں سے تم نے معاہدے کر رکھے تھے، اب اللہ اور اس کا رسول ایسے معاہدوں سے بری ہوتا ہے۔ اس کا جو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو دے دیا۔ سورہ مدنی ہے، رکوع اس کے 16 ہیں، 129 آیات ہیں۔ غزوہ تبوک کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رجب 9 ہجری میں شمالی محاذ پر کیسر روم سے مقابلے کے لیے 30,000 افراد کے ساتھ نکلے ہیں۔ اب اصل میں اس میں بات آنی ہے، 30,000 افراد ایمان والے، اتنا بڑا مجمع کو سنبھالنا ہی ایک بہت بڑا ایک جنگ یہی ہو جاتی۔ 30,000 کیسر روم مقابلے کے لیے نہیں آیا، ہوم گراؤنڈ پہ کھیلنے کے لیے تیار نہیں۔ مسلمان یہاں سے 700-800 کلومیٹر طے کر کے گئے ادھر، اور ہمت یہ ہے کہ اپنے گھر سے باہر نکلنے کی نہیں ہے۔ مسلمان اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرمائے، شیر ہے بھائی شیر، لیکن کیا کریں آج اس وقت مسلمان کی زندگی کی سارا محور و مرکز کیا ہے؟ KFC کا برگر، پیزا ہٹ، جی بس گھوم پھر لیں، کوئی جوتا پہن لیں، کوئی اچھی پینٹ لے لیں، ختم ہو گئی زندگی کا مقصد پورا ہو گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 20 دن قیام فرمایا۔ کیسر روم کے ماتحت چھوٹی موٹی عیسائی ریاستوں نے جزیہ دے کر اسلامی ریاست کی اطاعت قبول کر لی۔ واپسی شعبان 9 ہجری میں ہوئی ہے، اور سورہ توبہ کا دوسرا حصہ غزوہ تبوک کی تیاری کے سلسلے میں رجب 9 ہجری سے پہلے نازل ہوا۔ سورہ توبہ کا تیسرا حصہ غزوہ تبوک سے واپسی پر متفرق اوقات میں نازل ہوا ہے۔ اچھا، مدینہ منورہ میں جو وصال سے پہلے 9 اور 10 صلی اللہ علیہ وسلم پر 3 صورتیں نازل ہوئی ہیں، سورہ بینہ، سورہ توبہ اور سورہ نصر۔ چنانچہ سورہ توبہ نزول ترتیبی کے اعتبار سے سب سے بڑی آخری مدنی صورت ہے۔ سورہ کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں لکھی گئی، جس سے 2 باتیں ثابت ہوتی ہیں۔ اولاً یہ کہ یہ قرآن آج بھی اسی طرح سے محفوظ ہے جس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھوایا تھا۔ ثانیاً پچھلی سورہ انفال میں جہاد کے آداب، فضائل اور فوائد اور احکام، صلح و جنگ بیان کیے گئے تھے، اور اس سورہ توبہ میں عملاً مشرکین یعنی بنو اسرائیل، اہل کتاب اور منافقین تینوں سے جہاد کا حکم دیا گیا ہے۔ دونوں صورتیں مانوی اعتبار سے مربوط ہیں اور دونوں جہاد سے متعلق۔ ہم نے سمجھا تھا ایک جگہ پہ آغاز کیا جا رہا ہے اور ایک جگہ پہ لا کر اختتام کیا جا رہا ہے۔ بیچ میں تو یہ 8 سالہ جدوجہد ہے، لیکن اس کو کتاب میں اس انداز سے نقطہ آغاز اور نقطہ اختتام کے طور پر لا کر ایک ساتھ رکھ دیا گیا۔ سورہ توبہ کا نزول 4 مختلف مراحل میں ہوا ہے۔ رکوع نمبر 1، 4 اور 5 سن 9 ہجری میں حج کے موقع پر نازل ہوا۔ رکوع نمبر 2 اور 3 یہ ہے سن 8 ہجری میں فتح مکہ سے قبل نازل ہوئے۔ رکوع نمبر 6 اور 11 یہ غزوہ تبوک کے لیے روانگی سے قبل اور دوران سفر نازل ہوئے۔ رکوع نمبر 12 اور 16 غزوہ تبوک سے مدینہ واپسی کے بعد نازل ہوئے۔ اب یہ ذرا انداز آپ دیکھ رہے ہیں، اگر ہم خالی اسٹریٹ پڑھتے رہے تو نہیں اس طرح پتہ چلے گا، لیکن الحمدللہ جب اس میں سے رک کے اور چیزوں کو دیکھ کے پرکھ کے کہ بھی کون سی چیز پہلے آئی ہے، کس چیز میں کیا موضوع بیان کیا جا رہا ہے، تو اس کا انداز بالکل ایک الگ بن جاتا ہے۔ مضامین کا تجزیہ آیت نمبر 1 سے 6 میں سن 9 ہجری مشرکین عرب کے لیے فیصلہ کن اعلان، آیت نمبر 7 سے 24 میں سن 8 ہجری مکہ پر حملہ کے لیے مسلمانوں کی ذہن سازی۔ جی مسلمانوں اللہ کے لیے جیو، یہ رشتہ داری کوئی چیز نہیں، کوئی خوف کوئی ڈر نہیں ہونا چاہیے، کھڑے ہو جاؤ۔ نہیں جی ہمیں وہ کوئی دعوت تبلیغ کا ٹائم دے دیتے، فرمایا نہیں قتال، یہ معاملات اس انداز سے۔ آیت نمبر 25 سے 37 سن 9 ہجری مشرکین عرب اور اہل کتاب کے لیے رسوا کن اعلانات، اور آیت نمبر 38 سے 129 غزوہ تبوک کے حالات و واقعات پر بھرپور تبصرہ۔ یہ چیز ہمارے سامنے انشاءاللہ آئی۔ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، جن مشرکوں سے تم نے معاہدے کر رکھے تھے، اب اللہ اور اس کا رسول ایسے معاہدوں سے بری ہوتے ہیں۔ ادھر بھی آ کے دیکھیں، پہلے معاہدے کو واضح طور پر ڈکلیئر کیا گیا کہ اب ہم معاہدے ختم کرتے ہیں، اور جن کے ساتھ ہیں ان کے ساتھ ٹائم لیتا ہے۔ میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ کتنے واقعات ہیں جن میں ہم یہ بات پڑھتے آ رہے ہیں کہ معاہدہ، کمٹمنٹ، تم اگر کسی سے کوئی بات طے کرتے ہو تو اسے ہر صورت پورا کرو، اور آج ہمارے پاس سب سے یہی چیز کم ہے۔ یقین کیجئے، داڑھی ہونا، نمازیں پڑھ لینا، ہمارے معاملات میں ہمارے دین کی جھلک ضرور آنی چاہیے، ورنہ دیکھیں لوگ پہلا تانا کیا دیتا، بڑے مولوی بنے پڑتے یار کم از کم کوئی وعدہ تو پورا کر لیا کرو، یہ اس طرح کا انداز آتا۔ اچھا جی، فتح مکہ کے بعد 9 ہجری، اچھا بہت زیادہ تفصیل ہے، ہر آیت کے ساتھ تفصیل ہے۔ اب یہ ایک آخری مدنی سورہ مبارکہ ہے بڑی تفصیل والی۔
اب یہ اس بات کی تفصیل عرض کر رہا ہوں، جن مشرکوں سے تم نے معاہدے کر رکھے تھے، اب اللہ اور اس کا رسول ایسے معاہدوں سے بری ہوتے ہیں۔ فتح مکہ کے بعد 9 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کی قیادت میں حج کا قافلہ بھیجا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی روانگی کے بعد یہ آیتیں نازل ہوئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ اعلان کرنے کے لیے بھیجا، یہی حج ہے جس میں مشرکین اور مسلمان اپنے اپنے طریقے کے مطابق مل کر حج کیا۔ اس کے بعد تو پھر ان کے لیے جو ہے وہ منع کر دیا گیا تھا۔ فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّکُمْ غَیْرَ مُعْجِزِ اللَّهِ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِی الْکَافِرِینَ۔ اے مشرکو تم زمین میں 4 ماہ چل پھر لو اور یہ جان لو کہ تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، اور اللہ یقیناً کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ۔ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرک سے بری و ذمہ ہے۔ فَإِن تُبْتُمْ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لہٰذا اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے۔ وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرَ مُعْجِزِ اللَّهِ، اور تم یہ بات خوب جان لو کہ اگر تم اعراض کرو گے تو تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ عَلِيمٍ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو المناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ اچھا جی، یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حج اکبر کے متعلق پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کا دن حج اکبر یوم النحر ہے۔ صحیح جامع ترمذی کی روایت۔ ہمارے ہاں حج اکبر کے حوالے سے کیا سلسلہ پایا جاتا ہے؟ جمعے کے دن آ جائے، ایسا نہیں۔ اصلاً عمرے کے اگینسٹ بولا ہے، عمرے کو حج اصغر کہا جاتا تھا تو حج اکبر حج کو کہہ دیا جاتا تھا، جمعے کے دن آنے کے ساتھ نہیں ہے جیسے کہ ہمارے پاس یہ مروجہ انداز میں ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ حضرت زید کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت علی سے پوچھا کہ حج میں تمہیں کیا پیغام دے کر بھیجا گیا، تو انہوں نے جواب دیا 4 باتیں۔ ایک کو کوئی شخص برہنہ ہو کر بیت اللہ کا طواف نہ کرے۔ دوسرا یہ جس کافر کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاہدہ صلح ہے وہ معاہدہ مدت مقررہ تک بحال رہے گا۔ اب دیکھیں معاہدے کی پاسداری ہے، جس کے ساتھ معاہدہ بہرحال اس کے ساتھ جو مدت پہلے طے ہوئی ہے اس تک بحال رہے گا۔ اور تیسرا جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہیں ان کے لیے 4 ماہ کی مدت دی جاتی ہے، اور یا تو وہ اسلام قبول کر لیں اور جنت میں داخل ہو جائیں یا پھر یہاں سے چلے جائیں۔ چوتھی بات یہ کہ اس سال کے بعد مشرک اور مسلمان حج میں شامل ایک ساتھ نہ اس سال کے بعد مشرک اور مسلمان حج میں جمع نہ ہوں گے۔ جامع ترمذی کی یہ روایت ہے۔ اچھا، ذوالحجہ 9 ہجری یعنی جس یوم یہ اعلان کیا گیا 10 ربیع الثانی سے 10 ہجری تک کی مہلت ہوگی۔ بعض مفسرین نے یہاں پر حرمت والے مہینے یعنی رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم لیے، بعض نے اس ڈیٹ سے 4 مہینے کی مدت لے لی۔ صحیح جی، بہرحال دونوں جو ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ دی۔ فرمایا جو گزارا ہے وہ اصل بات یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول مشرکوں سے بری و ذمہ، لہٰذا اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اگر تم اعراض کرو تو خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں کو المناک عذاب کی خوشخبری دے دیجئے۔ الا الذین عاہدتم من المشرکین ثم لم ینقضوکم شیئا، وہاں ہاں جن مشرکوں سے تم نے معاہدہ کیا پھر انہیں اسے پورا کرنے میں کوئی کمی نہ کی ہو، وَلَمْ يُظَاهِرُ عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اور نہ ہی تمہارے خلاف کسی کی مدد کی ہو، فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو ان کے ساتھ ان کے عہد کو معینہ مدت تک پورا کر لو۔ یعنی کسی نے نہ کوئی گڑبڑ ایسی کہ معاہدہ توڑو، نہ کسی اور کی مدد کی، نہ کسی اور سے ملے ہو، تو ان تک اس مدت کو پورا کر لو۔ ان اللہ یحب المتقین، بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتا ہے۔ فَإِذَا انسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، پھر جب یہ حرمت والے 4 مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کرو، وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ان کا محاصرہ کرو، انہیں پکڑو اور ان کی طاق میں ہر جگہ گھات، اور ہر گھات کی جگہ ان کے لیے بیٹھو۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، ہاں اگر وہ توبہ کر لیں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کر لیں تو ان کی راہ چھوڑ دو۔ ان اللہ غفور الرحیم، کیونکہ اللہ درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیے اللہ کے دین کو نافذ کرنے کے لیے عملی اقدامات تو کرنے پڑیں گے۔ انما امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله فاذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحق الاسلام، بخاری و مسلم کی ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے حکم دیا گیا، انما امرت ان اقاتل الناس، کہ میں لوگوں سے قتال کروں، حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمد رسول اللہ، جب تک کہ وہ اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ
کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، اور نماز ادا کرتے ہیں اور نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اگر یہ کام کریں فائزہ فعال ذالک عصم منی دماؤں و اموالہم، تو پھر انہوں نے بچا لیا اپنی جان اور اپنی مال میرے سے. یعنی کہ اللہ کے دین کے لیے یہ کام کیا جائے گا. اب اس باتوں کو آ کے نا ہائی لائٹ کر کے بڑا رکھا جاتا ہے، دیکھو یار ان کے تو دین میں لکھا ہوا کافر کی گردن اڑا دو. ایسا تو نہیں ہے کہ کافر کی جاتی گردن اڑا دو. اس کے لیے بار بار میں آپ کے سامنے وہ جامع ترمذی کے علی رضی اللہ عنہ والے قول کو رکھتا رہا ہوں کہ مسلمان جہاں کہیں جاتے تھے پہلے انہیں اسلام پیش کرتے تھے، اور اسلام کوئی اپنی مرضی کا نام نہیں ہے، اسلام اللہ کی مرضی کا نام ہے. اللہ کے یہ قوانین کے آگے سر بلندی ہے، اللہ کے قوانین کے آگے اپنے سر جھکا دینے کا نام ہے. بھائی تم اس کے لیے تیار ہو، بسم اللہ، جیسے حقوق ہمارے ہوں گے ویسے تمہارے بن جائیں. دوسری بات کہ تم اسلام لا آف دا لینڈ رب کا رہے گا، اس زمین پہ قانون رب کا چلے گا، ہم اس کے منوانے والے. تمہیں رہنا ہے جزیہ دے کے رہو، چھوٹے بن کے رہو، نکو بن کے رہو، تمہاری پروٹیکشن ہماری ذمہ ہے. ہم اس سے ایک ٹیکس لیں گے جزیہ کے صورت میں تم، لیکن نکو بن کے رہو. اور تمہیں یہ بات سمجھ نہیں آتی، نہ اسلام سمجھ آتا ہے، اب تلوار اٹھاؤ. یہ میدان جنگ کی بات کی جا رہی ہے، اور اس میں بھی آپ انداز دیکھیں، فرمایا گیا کہ اگر وہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، فخلوا سبیلہم، پھر ان کا راستہ چھوڑ دو. ایون یہی تو معاملہ ہے کہ منافق کو بندہ مومن ادھر نہیں پکڑ سکتا. بظاہر اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے، کعبہ ہے، اسی کو قبلے کو مانتا ہے، تو اسے کچھ نہیں کہیں گے. اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم منافقین آپ کو تو پتہ ہے، ان کے باپوں کا نام پتہ ہے، سب کچھ پتہ ہے، لیکن زندگی بھر ان پر اس انداز سے ہاتھ نہیں اٹھایا گیا. فرمائے گا ان اللہ غفور الرحیم، اللہ بہت درگزر کرنے والا اور معاف کرنے والا ہے. وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، اور اگر ان مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دیجیے حتیٰ کہ وہ اطمینان سے اللہ کا کلام سن لے. ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَ، پھر اسے جائے امن تک پہنچا دو. ذالک بأنہم قوم لا یعلمون، یہ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ وہ لوگ علم نہیں رکھتے. اب بتائیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مارنا چاہتا ہے، رب تو بچانا چاہتا ہے، ورنہ کہیں ایسا انداز ملے گا دنیا میں کہ کوئی بندہ کہے جی مجھے امن دو اور بات سننا چاہتا ہوں، ماننا چاہتا ہوں، اور اسے ٹائم دے دیجیے امن والی جگہ پہ پہنچا دیجیے. ایسا تو نہیں یہاں تو یہ معاملہ. بلکہ آپ دیکھیں وہ جو اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ والی روایت مسلم کی 96 میں آئی تھی کہ ایک بندے نے ڈر کے کلمہ پڑھا اور ان سے وہ قتل ہو گیا. تو آپ کیا فرماتے ہیں اسامہ یہ تو نے کیا کیا ہے؟ افلا شککتا ان قلبی، تو نے اس کا سینہ چیر کے دیکھا تھا کہ اس نے ڈر کے مارے کلمہ پڑھا ہے. یعنی اسلام تو اگر تم ظاہری طور پر اگر کوئی اپنے اوپر طاری کر لے تو تب بھی ماننے کے لیے تیار ہو جاتے. اگر تم امن چاہتے ہو، بات کو سمجھنا چاہتے ہو، تو کیا کہا جا رہا ہے کہ ان کو وہ موقع دو تاکہ یہ سمجھیں یہ لوگ بے سمجھ ہیں، انہیں اسلام کی سمجھ نہیں ہے. اور اگر ان مشرکوں میں سے کوئی آپ سے پناہ طلب کرے تو اسے پناہ دے دیجیے. پچھلی آیت کو تو بڑا کوڈ کرتے ہیں جی مسلمانوں کے دین میں سے تو خون ہی خون کی بو آتی ہے، یہ تو قتل کرنا جانتے ہیں، باقی کچھ پتہ کوئی نہیں. این میدان جنگ میں بھی اگر تم سے کوئی پناہ طلب کرتا ہے دین کو سمجھنے کے لیے تو اسے دو، حتیٰ کہ وہ اطمینان سے اللہ کا کلام سن لے، پھر اسے اس کی امن کی جگہ تک پہنچا دو. یہ اس لیے کرنا کہ وہ لوگ جو ہے علم نہیں رکھتے. کیف یکون للمشرکین، رکوع بدل چکا ہے. اب جو دوسرا اور تیسرا رکوع آ رہا ہے یہ اس میں فتح مکہ کا ذکر ہے، یہ 8 ہجری سے پہلے کے حوالے سے ہیں. الحمدللہ یہ فتح مکہ سے پہلے ہیں. کیف یکون مطلب اب موضوع ایک قسم کا چینج ہو گیا بالکل. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے ہاں مشرکوں کا عہد کیسے معتبر ہو سکتا ہے؟ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے مسجد حرام کے پاس تم سے عہد دیا. فمستقاموا لکم فاستقیموا لہم، جب تک وہ تمہارے ساتھ سیدھے رہیں تو تم بھی ان کے ساتھ سیدھے رہو. ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ یقین متقیوں کو پسند کرتا ہے. ان سے مراد مکہ کے 3 قبائل بنو خزاعہ، بنو کنانہ اور بنو حمزہ ہے، جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ اپنے معاہدوں کو توڑا نہیں تھا. جب یہ اعلان ہوا تو ان کے ساتھ معاہدے کی مدت کے 9 ماہ باقی رہتے تھے. ان کے حوالے سے یہ بات کی جا رہی ہے. کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً، ان کا عہد معتبر کیسے ہو سکتا ہے جبکہ وہ اگر وہ تم پر قابو پائیں تو تمہارے معاملے میں نہ کسی رشتے کا لحاظ رکھے اور نہ ہی عہد کا. یردونکم بافواہہم وتأبى قلوبہم، وہ باتوں ہی سے تمہیں خوش کرتے ہیں جبکہ ان کے دلوں میں وہ باتیں تسلیم نہیں کرتے. اچھا وہ باتوں ہی سے تمہیں خوش کرتے ہیں اور دل میں تمہارے لیے قدورت رکھتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان میں سے اکثر بد عہد ہیں. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، انہوں نے اللہ کی آیات کو تھوڑی سی قیمت میں بیچ دیا. فصدوا عن سبیلی، اور اللہ کی راہ سے لوگوں کو روک دیا. انہم ساء ما كانوا يعملون، بلا شبہ بہت برے کام ہے جو وہ کر رہے ہیں. لا يرقبون فی مؤمن الا ولا ذمہ،
وہ کسی مومن کے معاملے میں کسی قرابت کا لحاظ رکھتے ہیں اور نہ عہد کا، وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، اور یہی لوگ شرارتوں میں حد سے بڑے ہوئے ہیں۔ اچھا اب یہ باتیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا ہو رہا ہے؟ ایسے ہی ہے کیونکہ پیچھے بیک گراؤنڈ ہے۔ کیا ہے وہ؟ دیکھیں مکہ کی طرف اقدام کا پس منظر یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے۔ صلح حدیبیہ میں طے ہوا تھا کہ ہر قبیلے کو اختیار ہے کہ وہ جس کا چاہے حلیف بن جائے۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری میں ہوا نا، اور وہاں پر امن کا ایک موقع ملا، ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کریں گے، اطمینان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت و تبلیغ کا بھی معاملہ ایک اللہ کی رحمت سے چل پڑا، اور لوگ جو ہے وہ اس دین سے زیادہ متعارف ہوئے اسی عرصے میں۔ اچھا اسی معاملے میں ایک آیا تھا نا کہ صلح حدیبیہ میں طے ہوا تھا کہ ہر قبیلے کو اختیار ہے کہ وہ جس کا چاہے حلیف بن جائے۔ بنو خزاع مسلمانوں کے اور بنو بکر جو ہے وہ قریش کے حلیف بن گئے۔ شعبان 8 ہجری بنو خزاع پر حملہ کیا، اور قریش نے اس حملے میں بنو بکر نے اصل میں بنو خزاع پر حملہ کیا، اور قریش نے بنو بکر کی بھرپور مدد کی۔ اس سے کیا معاملہ ہوا؟ صلح حدیبیہ گیا ٹوٹ۔ اب انہیں احساس ہوا کہ صلح حدیبیہ توڑ کے ہم نے اچھا نہیں کیا، ابو سفیان کو بگایا، مسلمان نہیں ہے، یہ آئے ہیں منت کر رہے ہیں، صحابہ کو اکٹھا کر رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس جا رہے ہیں، بہت سارے لوگوں کے پاس گئے کہ جی یہ معاہدہ کسی طرح کر دو۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ بحال نہیں کیا۔ اچھا پیچھے صلح حدیبیہ والا معاہدہ کیسے ہوا ہے؟ وہاں پہ بظاہر عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسی عظیم شخصیت، بہرحال وہ اس معاملے میں جو اس بات کو برداشت نہیں کر سکی، یہ ہم جھک کے کیسے معاہدہ کریں۔ اس جگہ پہ ابو جندل آ کے بیٹھے ہوئے ہیں، ایمان والے پکے بہترین، اور کس تکلیف سے انہیں واپس بھیجا ہے۔ وہاں پر ذرا بظاہر جھک کے معاہدہ کیا گیا، اور یہاں پر ابو سفیان آئے ہیں کیونکہ میں بار بار عرض کروں وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے، اور وہ منتیں کر رہے ہیں کہ جی اس معاہدے کو بحال کر لیں، اور ابو سفیان انہیں چن کے بھیجے ہیں، قرابت داری ہے، معاملات ہیں، دوسرے ہیں، شاید یہ بات بن جائے۔ انہیں احساس ہو گیا ہم نے بہت بڑا بلنڈر کیا۔ لیکن کب ایک معاہدے کو فالو کرنا ہے، یعنی کہ معاہدے پہ چلنا ہے، اور کس وقت معاہدہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ ہے اصل بات۔ بہت سارے دوست آج ہمارے صلح حدیبیہ کو بنا رہے ہوتے ہیں، جی آج کافی کچھ اگر ہمارے معاہدے تو صلح حدیبیہ، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب صلح حدیبیہ کیا تو دین کے لیے، اور جب یہ معاہدے کو نہیں تجدید اس کی تو دین کے لیے، کہ اب نہیں، اب یہ ٹائم ہے کہ ام القریٰ پر قبضہ ہوگا، وہاں پر اللہ کے دین کا یہ جھنڈا لہرائے گا۔ ہم نے یہ ریاست مدینہ میں آ کے جو آباد کی تھی، اب یہ اس کو پھیلانے کا معاملہ اللہ کے دین، اب کوئی معاہدہ نہیں، یعنی معاہدہ اصلاً کوئی چیز نہیں ہے۔ اور اگر کفر اور باطل کے درمیان، کفر باطل اور اسلام کے درمیان اگر یہ مستقل معاہدہ ہو جائے گا تو سبحان اللہ، پھر تو فرق ہی مٹا دیا، بات ہی ختم ہو گئی۔ اب یقین کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ میں بار بار عرض کرتا ہوں، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ سے ذرا آگے نکل کے دین کے باقی تصور کو دیکھیں گے تو یہ بات سمجھائیں گے کہ باطل اور حق کیا ہے، ان کے درمیان معاہدہ کیا ہے، ان کے اعتبار سے کیا کیا چیزوں کو اختیار کرنا پڑے گا۔ یہ باطل کی کوئی اوقات نہیں، یقین کیجیے اہل حق آج ڈٹ کے کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں، ریت کی دیوار کی مانند ہے۔ لیکن اللہ کرے کہ اپنی یہ خواہشات پرستی کے جال سے آئیں، نکلیں، اللہ کے دین کے لیے کھڑے ہوں۔ تو بہرحال یہاں پر جو ہے قریش نے صلح کو توڑا ہے، ابو سفیان کو مدینہ بھیجا کہ اس طرح کوئی معاملہ ہو جائے، بات بنی نہیں۔ اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلکہ یہ پیچھے ہی فرما دیا گیا تھا، جنگ احزاب، اب وہ ادھر نہیں دیکھی، وہ ہم چل کے دیکھیں گے سورہ احزاب میں۔ وہاں پر یہ کہا گیا کہ اب یہ لوگ نہیں ہم پر حملہ کریں گے، 10,000 کا مجمع لائے تھے نا، اب ہم ان پر حملہ کریں گے، معاملہ آ گیا۔ اب مسلمانوں کو تیاری کا حکم دے دیا۔ اب جب یہ تیاری کا حکم دیا تو مسلمانوں میں ذرا سی بے چین کی ہے۔ قریش کے خلاف اقدام کے لیے مکہ کی طرف روان کی، اس تیاری کو خفیہ رکھنے کا خصوصی اہتمام کیا گیا ہے۔ اچھا بہت سارے صحابہ اب کہہ رہے ہیں، ایک رائے رکھتے ہیں، اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے بدلے صلح تو بہرحال زیادہ بہتر ہے۔ اگر جنگ نہ کی جائے اور کفر ہمارے پاس خود چل کے آیا ہے، اور یہ بڑی بات ہے کیونکہ اب معاہدے کے برابر ایکول سمجھا جا رہا ہے، پہلے تو بے دینوں کا ٹولہ سمجھتے تھے نا، اب وہ ایکویلٹی پہ رکھتے ہیں۔ تو بہرحال اس میں کہتے ہیں کہ جنگ کے بدلے صلح بہتر ہے۔ دوسری بات یہ کہ قریش بیت اللہ اور حجاج کی خدمت کرتے ہیں، یہ بڑی بات ہے، اس کی بھی نفی کی جائے گی، ابھی باتیں آ جائیں گی۔ اچھا مکہ میں ہمارے بہت سارے رشتہ دار ہیں، صلہ رحمی کے منافی ہو جائے گا۔ کہا رشتہ داری کیا، اصل رشتہ کیا ہے تیرا اللہ اور اس کے رسول کا، اگر وہ تجھے ملتا ہے تو رشتہ داری کہیں ہے ورنہ نہیں۔ یہ ساری باتیں ابھی آ جانی ہیں، میں مختصراً آپ کے سامنے عرض کروں۔ اور ایک فیکٹر ابھی بھی یہ نظر آتا ہے کہ کچھ لوگ قریش کے اس دبکے سے ڈرتے ہیں، جھجک ہے کہ قریش کی طرف جانا بہرحال موت کو آواز دینے والی بات ہے۔ ان ساری چیزوں کی نفی کرواتے ہوئے 10 رمضان المبارک کو جو ہے 8 ہجری کو 10,000 صحابہ کے ساتھ مکہ کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ انداز دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کہ بغیر جنگ لڑے یہ مکہ فتح ہو گیا۔ حضرت خالد بن ولید کی قیادت میں
جو ہیں ایک چھوٹے سے لشکر نے بس مد بھیڑ کی ہے اور 2 صحابی وہاں پہ شہید ہوئے اور 12 مشرکین قتل کیے گئے، باقی مکہ فتح ہو گئے. اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ کو بھی اسی جگہ پہ عزت ملی ہے کہ جناب جو ان کے گھر میں چلا جائے یا خانہ کعبہ میں چلا جائے تو اسے امن ہے، پروٹیکشن ہے. ٹھیک ہے، اسلام قبول کر لیا انہوں نے. 10,000 کا مجمع جب یہ جا کے صرف راتوں رات کھڑا کیا، پورا اس کی تفصیل نہیں رکھ سکتے، تو وہ تو پاگل ہکا بکا رہ گئے کہ یہ ہمارے ساتھ ہوا. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تیاری کو بھی جو ہے وہ خفیہ رکھا تاکہ قتل و غارت نہ ہو، وہ کوئی بہت زیادہ اپنے آپ کو پریپیئر نہ کر کے بیٹھ جائے. یہ بھی ایک رحمت کا یہ اسلوب ہے کہ بھئی بلا وجہ قتل و غارت ہو جائے گا. سورہ ممتحنہ میں اس کا ایک معاملے کا بڑا خاص واقعہ ہے، اس جگہ پہ پڑھیں گے. اب وہ اس کی تفصیل دیکھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی. ایک بات بس امید ہے کہ موٹی کانٹے کی بات واضح ہو جانی چاہیے. اصولی بات تو یہ کہ حق و باطل کے درمیان صلح ہو ہی نہیں سکتے. اگر حق باطل کو مستقلاً تسلیم کر لے گا، اس کے ساتھ سمجھوتا کرے گا، تو ایسا حق نہیں ہے. اہل حق اگر باطل کے خلاف کوئی اقدام کرنے کے قابل نہ ہو تو وقتی طور پر مصالحت کے طور پر کوئی معاہدہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اسے مستقلاً نہیں قرار دیا جا سکتا. فرمائے گا فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. ہاں اگر وہ توبہ کرنے اور صلاۃ قائم کرنے اور زکوٰۃ ادا کرنے لگے تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں اور ہم اپنے احکام ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں. وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ. اور اگر وہ معاہدہ کرنے کے بعد اپنے قسمیں توڑ دیں اور دین میں طعنہ زنی کریں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ. تو کفر کے ان علمبرداروں سے جنگ کرو. إِنَّهُمْ لَا إِيمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ. ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں، اس لیے جنگ کرو کہ وہ باز آ جائیں. الا تقاتلون قوما نقضوا ایمانهم. کیا تم ایسے لوگوں سے نہ لڑو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ دی؟ وہم باخراج الرسول. اور انہوں نے رسول کو مکہ سے نکال دینے کا قصد کر رکھا تھا. وہم بدؤوکم اول مرہ. اور لڑائی کی ابتدا بھی انہوں نے ہی کی تھی. اتخشونہم. کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوا. حالانکہ اللہ اس بات کا زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرا جائے. ان کنتم مؤمنین. اگر تم ایمان والے ہو. آ گئی ہیں جی وہ باتیں کہ تم قریش سے ڈرتے ہو. تمہیں نہیں پتا کہ انہوں نے رسول کو نکالا، تمہیں نہیں پتا کہ وہ رسول کو قتل کرنا چاہتے تھے، اور لڑائی کا آغاز بھی انہوں نے کی ہے. قاتلہم یعذبہم اللہ بایدیکم. تم ان سے جنگ کرو، اللہ انہیں تمہارے ہاتھوں سزا دے گا. ویخزیہم وینصرکم علیہم. اور انہیں رسوا کرے گا، تمہیں ان پر مدد دے گا. ویشفی صدور قوم مؤمنین. اور مسلمانوں کے سینوں سے جلن مٹا کر انہیں ٹھنڈا کر دے گا. ویذہب غیظ قلوبہم. اور ان کے دلوں کا غصہ دور کر دے گا. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَن يَشَاءُ. اور اللہ جسے چاہے گا توبہ کی توفیق بھی دے دے گا. مسلمانوں آگے بڑھو، تم نے اب یہ مکہ میں جا کے کام کرنا ہے. ذہن سازی کی جا رہی ہے ان کے، اور کیا کہا جا رہا ہے کہ تمہارے ان رشتہ داروں میں سے جسے اللہ چاہے گا توبہ قبول کر کے ایمان جیسی دولت بھی نواز دے گا. واللہ علیم حکیم. اور اللہ سب کو جاننے والا اور حکمت والا ہے. ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم. اور کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا جب اللہ سبحانہ وتعالی نے ابھی ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے کن لوگوں نے جہاد کیا ہے. یہ مضمون آتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 214، آل عمران آیت نمبر 142 میں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ. کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی ٹھنڈے میٹھے داخل ہو جاؤ گے؟ یہاں پر بھی آ کے وہی بات کی گئی. ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم. کیا تم نے سمجھ رکھا ہے کہ تمہیں چھوڑ دیا جائے گا جبکہ اللہ نے ظاہر نہیں کیا کہ تم میں سے کون لوگ ہیں جنہوں نے جہاد کیا؟ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا. اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو اپنا دوست نہ بناؤ. کتنے پیارے واضح انداز سے یہ بات فرما دی گیا. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے خوب واقف ہے. مَا كَانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَن يَعْمُرُوا مَسَاجِدَ اللَّهِ. مشرکوں کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کرے. کہیں الفاظ ٹوٹے تو معذرت کے ساتھ معاف فرمائیے گا. مشرکوں کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں. یہ بھی ایک پیچھے نظریہ تھا نا. وہ بھئی ہم ان کے خلاف کیسے جنگ کریں گے؟ وہ تو پانی پلاتے پھر رہے ہیں، حاجیوں کو اسسٹ کرتے ہیں، فلانا کرتے ہیں. دیکھیے یہ جو نیکی کا ملا جلا تصور ہے نا، یہ بڑا خطرناک ہے. آج بھی یہ بڑی تکلیف دہ چیز ہے. آج بھی ہمارے ہاں کیا ہے، ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے سعودی حکومت کو کہ بہترین انتظامات کرتی ہے، سب کچھ ہے، لیکن اللہ کا واسطہ سود کے معاملات کیوں نہیں بند کراتی؟ اللہ کا واسطہ آج یہ سرمایہ اپنے ان بیرونی ممالک سے رکھ نکال لے، دیوالیاں نکل جائے ان لوگوں کا. آج ان کے گھروں میں یہودی بیویاں جو پڑی ہیں وہ کن کی ہیں؟ آج جو دولت کا اسراف اور تبذیر اور کچھ بھی نہیں کہا جاتا، اس کے لیے تو کوئی بہت بڑا نام لایا جائے. سونے کے محل ہیں، محل. کیا اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں کو پروموٹ کر کے گئے؟ کس قدر ظلم ہے. آج ظاہری بات ہے جو ہمارے پاس مسلمانوں کی کمیونٹی کی جو حالت ہے، قسمہ پرسی کی حالت ہے، اور افریقہ کی طرف دوسری طرف دیکھیں اور یہاں پر اس کا زیادہ دیکھا کریں آپ، یہ کیا ہے؟ تو یہ تکلیف دہ چیز ہے.
ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے گھر کا اگر کوئی بن گیا اور اس نے 2-4 کام کر رہا ہے تو اس کے بعد اس کے سارے کام حلال ہو جائیں گے، یہ نہیں. تو یہاں پر اس کی بھی نفی کی جا رہی ہے. کیا کہا جا رہا ہے؟ کیا سمجھا تم نے؟ مشرکوں نے اگر حجاج کو پانی پلا دیا اور حاجیوں کو انہوں نے اسسٹ کر لیا تو اس کی وجہ سے انہیں خانہ کعبہ کی تولیت دے دی جائے اور تم ان کے خلاف جنگ نہیں کرو گے. مشرکوں کا یہ کام نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں. شاہدین علی انفسہم بالکفر، وہ تو خود اپنے کفر پر شہادت دے چکے ہیں. اصل میں یہ محدود مذہبی تصور کو بھی رد کیا جا رہا ہے کہ صرف چند جگہوں پر آ کر دین کو لے لینا اور باقی جگہوں پر اس کی نفی کر دینا. اولئک حبطت اعمالہم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے سب اعمال ضائع کر دیے گئے. وفی النار ہم خالدون، اور وہ ہمیشہ جہنم میں ڈالے جائیں گے اور وہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الاخر واقام الصلاۃ وآت الزکاۃ. اللہ کی مسجدوں کو آباد کرنا تو اس کا کام ہے جو اللہ پر اور کیا آخرت کے دن پر ایمان لائے، نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے. ولم یخشى الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرے. فاسا اولئک ان یکونوا من المہتدین، امید ہے کہ ایسے ہی لوگ ہدایت یافتہ ہوں گے. اجعلتم سقایۃ الحاج وامارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الاخر وجاہد فی سبیل اللہ، کیا تم نے حاجی کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد کرنے کو اس شخص کے کام کے برابر بنا دیا جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے؟ کتنا کلیئرٹی سے آ کے یہ بات بتائی. صرف ان کے یہ اس طرح کی 2-4 نیکی کے کام کرنے جو اللہ پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اللہ کی راہ میں آ کر کٹ مرنے کے لیے کھڑا ہے. لا یستوی، برابر نہیں ہو سکتا. بادشاہت، اللہ ہم پر رحم فرمائے، بادشاہت علی الاطلاق تو اس کو برا سمجھنا غلط ہے، لیکن وہ بادشاہت جو انسانوں کا خون نچوڑ لے، ظلم، وہ ظلم. اللہ فضل فرمائے، لیکن ظاہری بات ہے دین کا تصور کیا رکھا جائے. فرمایا گیا لا یستوون عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے، ہرگز برابر نہیں ہو سکتے. لا یستوون، اور کس کے نزدیک؟ ہمارے برابر ہو جاتے ہیں. عند اللہ، اللہ کے نزدیک یہ چیزیں برابر. ہمارے پاس تو اصل میں نیکی کے تصورات کے ساتھ ذرا اس بات کو جا کے جوڑیے گا. سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177. تم نے نیکی اس کو سمجھ رکھا، اس کو نیکی. نیکی کیا ہے؟ نیکی وہ ہے جس کو رب نیکی کہے گا، جب اس کو رسول نیکی کہے گا. فرمایا گیا کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کو آباد کرنے اور اس شخص کے کام کے برابر بنا دیے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرے؟ اللہ کے نزدیک یہ برابر نہیں ہو سکتے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ. اچھا جی، بار بار ہجرت اور جہاد کی بات آتی ہے، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لیں. ایک تو ہجرت ہے دارالکفر سے اٹھ کر دارالاسلام کی طرف آ جانا، اپنا جان مال اسباب چیزیں سب چیزیں چھوڑ کے اللہ کی راہ میں آ کے کھڑے ہو جانا. اور دوسری ہجرت کیا ہے؟ ای الحجرت افضل یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان تہجر ما کرہ ربک، تو چھوڑ دے ہر چیز کو جو تیرے رب کو ناپسند ہے. آج ہمارے نزدیک شاید وہ اتنا نہ نظر آئے کہ جی دارالکفر کو چھوڑ کے دارالاسلام کی طرف آ جائیں، بلکہ ہمارا تو کام ویسے الٹا ہوا. ہم تو اس اسلام سے نکل کے بھی یا تو اسلام آباد میں فٹ ہوتے ہیں یا پھر باہر ہی نکل جاتے ہیں. اور حیرت تو یہ بیچارہ اسلام آباد میں بھی اسلام جتنا ہے وہ آپ کے سامنے. باہر جو جا کے بیٹھتے ہیں، میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ اگر زندگی کا مقصد نہ ہو تو ہمارے ذہنوں میں یہ بات ہی نہیں سماتی کہ ہمارے پاس کوئی ایک ٹکڑا ہو، ایک خطہ ہو جس پہ اللہ کے قوانین نافذ ہوں اور ہم لوگوں کو دعوت دے کے کہے کہ یہ ٹکڑا دیکھو. اس وقت جب کہتے ہیں نا کسی سے اسلام اسلام اسلام، وہ کہتا ہے بھائی دکھا ذرا، کا نقشے پہ ہی دکھا دے. تو اس لیے ہجرت کا جو اسلوب ہمارے ذہنوں میں رہے، ہر وہ چیز جو ہمارے رب کریم کو ناپسند ہے اسے ترک کیا جائے. اور اس کا بہترین ٹائم پھر عرض کر دوں گا، اس وقت رمضان ہے. رمضان میں آ کے وہ بری عادتیں اپنی چھوڑے. سگریٹ کسی نے چھوڑنی ہے؟ چھوڑے. آئی بروز بنوانے کا بڑا شوق ہے، رمضان سے تہیہ کر لی کہ اپنی میں نے بنانی ہے، لعنت فرمائی گئی ہے. اور یہ جو بیماری لگ جاتی ہے، شوہروں کو پسند آتی ہیں، شوہر کہتے ہیں چھوڑ دیجئے. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی کوئی ایسی اطاعت نہیں ہوگی جس میں خالق کی نافرمانی ہو. ٹی وی ڈرامے الحمدللہ چھٹ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، چھوڑ دیجئے مستقل. بیکار چیزیں. اللہ کے دین کلام اللہ کھل کے، اللہ کے کلام کھلا ہے تو اللہ کرے کہ یہ سال بھر کھلا رہے، زندگی بھر کھلا رہے. ہجرت یعنی کہ ہر وہ چیز جو تیرے رب کو ناپسند ہے اس کو چھوڑ دے. نسائی کی روایت ہے. فرمائے گا الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، جو لوگ ایمان لائے اور ہجرت کی اور اپنے اموال اور جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اعظم درجۃ عند اللہ، اللہ کے ہاں ان کا بہت بڑا درجہ ہے. واولئک هم الفائزون، اور ایسے ہی لوگ کامیاب ہیں.
युबश्शिरुहुम रब्बुहुम बिरहमतिम मिन्हु व रिदवान, उनका रब उन्हें अपनी रहमत और रजामंदी की खुशखबरी देता है। व जन्नातिल लहुम फीहा नईमुम मुकीम, और उनके लिए ऐसे बागात हैं जिनमें नेमतें दायमी हैं, खालिदीन फीहा अबदा, और उनमें हमेशा हमेशा रहेंगे। इन्नल्लाह इंदहु अज्रुन अजीम, बिलाशुबह अल्लाह के यहाँ उनके लिए बहुत बड़ा अज्र है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिदू आबाअकुम व इख्वानकुम औलिया इन इस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान। बड़ा रुक बस एक ही आयत लेंगे, अगली आयत पे नहीं जाएंगे, ये आयत लेंगे, लेकिन जरा इसको तवज्जो से समाअत फरमाइएगा और देखिएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, है वो लोगों जो ईमान लाए हो, ला तत्तखिजू आबाअकुम, हरगिज मत बनाओ, आबाउकुम अपने आबाओ अजदाद, व इख्वानकुम और अपने भाइयों को, औलिया दोस्त, इनिस्तहब्बुल कुफ्र अलल ईमान, अगर वो इस कुफ्र को पसंद करते हैं ईमान पर। जहां पर तुम देखोगे अगले के पास ईमान कोई नहीं तो तुम्हारा उससे ताल्लुक कोई नहीं। बीवी पर्दा नहीं करती तो तब भी यकीन कीजिए, हमारे पास खुद रात में भी जो दोस्त आते हैं बड़ी तकलीफ होती है। 65 साल में भी इनकी बीवी ने, खुद 65 साल के हैं, आगे बाबी भी इसी तरह तकरीबन लगभग कोई 55-60 साल की, अगर इसमें भी आके पर्दा नहीं हुआ और तू काम चलाए फिरता है तो बस फिर ठीक है, और क्या होगा। अभी रमजान में भी हमारे घरों में नमाजें ना पढ़ी जाएं तो कुफ्र की रविश है भाई। इसे और क्या कहते हैं? कुफ्र किसको कहते हैं? कुफ्र अहकाम को ना मानने का नाम है। अगर ये सूदी मामलात, रिश्वत, गड़बड़े, बदमाशी अभी भी चल रही है तो फिर तो काम हो गया। यहां पे कहा गया है ईमान वालों, अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारे भाई ईमान के मुकाबले में कुफ्र को पसंद करें तो तुम उन्हें अपना रफीक ना बनाओ। अगर मैं सिर्फ एक मिसाल अर्ज करता हूं तो जो अक्सर कर रहा हूं, भाईजान हमारे घर में ही है, सुबह सहरी पे और इफ्तारी पे, और नमाज, कुरान, दीन कुछ नहीं। और बंदा बड़े मजे से आ जाए भाईजान, आ जाए, खा लें, आप में और जानवर में कोई फर्क कोई नहीं, खाइए। भाई आप नमाज नहीं पढ़े, गलत काम है, कुफ्र है, चलिए। कैसा है आज हमारे पास पहला बस जो है नमाज वो नहीं मिल रही होती तो कहा गया नहीं तरजीह दोगे, वमन यतवल्लाहुम मिनकुम फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, और तुम में से जो शख्स उन्हें रफीक बनाएगा तो ऐसे ही लोग जालिम है। या आज हमारे घरों में जो वो शादी ब्याह होते हैं, नाच गाने वाले और मिक्स गैदरिंग वाले, और बड़े धड़ल्ले से उनको सब एसेस कर रहे थे, क्या करे जी, आखिर हैं तो बहन भाई, फिर भांजी की शादी है और फलाने की है, करना पड़ता है, सिला रहमी का भी हुक्म दिया रब ने। ये सारी बातें कहाँ की हैं? अगर तुम्हारे भाइयों ने, रिश्तेदारों ने, तुम्हारे अब्बाओ अजदाद ने, उनमें से किसी ने कुफ्र को पसंद किया ईमान की जगह पे, तो तुम फिर उनके साथ हाथ नहीं बढ़ाओगे, उस कुफ्र में उनके साथ नहीं खड़े होगे। सूरह माइदा भी अल्हम्दुलिल्लाह हम 68 पढ़ के आ चुके हैं, सूरह निसा आयत नंबर 140 पढ़ के आ चुके हैं। भाई ये अभी पता है एक बहुत खतरनाक आयत छोड़ी है, आयत नंबर 24 अभी नहीं पढ़ी, वो लंबी भी है और है भी बड़ी जोरदार। मोहब्बतों को चेक करने के लिए हमें असूल दे दिया गया, इंशाल्लाह अगर जिंदगी रही तो कल पढ़ेंगे। लेकिन जितनी बात आज समझ आ रही है कि अल्लाह करे कि खुद ईमान वाले बने और अपने गिर्द ईमान वाले लोग खड़े करें और इन ईमान वालों से हमारा ताल्लुक हो। ऐसा ना हो कि हमारे घर बार, दोस्त अहबाब, वालिद वालदा, बीवी बहन, बच्चे, बेटे बेटियां, और वो ईमान पे नहीं और हमारे उनके साथ ताल्लुक है, उन्हें पहली फुर्सत में इस ईमान के साथ जोड़ा जाए। अल्लाह मुझे भी मजबूत ईमान फरमाए, अल्लाह आप भाइयों को भी मजबूत ईमान फरमाए, अल्लाह इस कुरान की बातों को अपने दिल में उतारने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाहुम्मा जअलिल कुरान रबिया कुलूबिना व नूरा सुदूरिना व जलाई अहज़ानिना व ज़हबा हमूमिना व गमूमिना। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन।